مصطفیٰ صاحب، ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم؟ اینڈ سیکنڈلی، جس طرح گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے ہی صوبے میں احتجاج کریں اور باہر نہ آئیں، واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ اور یہ جو بات کر رہے ہیں، جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں گورنر صاحب، کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، سو وہ اختلافات جو ہیں اگر اسی طرح چلتے رہے تو ڈو یو تھنک کہ ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ باہر نکلے گا؟ دیکھیں، میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جے یو آئی نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، میری نظر سے جو خبریں گزری ہیں، پرائمری ایشو جس کو لے کر انہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ ہے کم عمر بچیوں کی جو شادی کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا ہے، نیا قانون بنا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو ایشو بنا کر وہ سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنی رائے اس کے متعلق دے دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بل بالکل ٹھیک ہے، 100% اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ باقی دنیا کے اسلامی ممالک جن کے اندر سعودی عرب شامل ہو، ایران شامل ہو، ترکی شامل ہو، ملیشیا شامل ہو، اگر وہاں پر بچیوں کی شادی کی حد جو ہے 18 سال مقرر کر دی گئی ہے، تو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل اور ہمارے علماء کو بھی اپنی سوچ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ سیاست کے اندر لا تعلق ہو چکے ہیں۔ جو اپوزیشن کی بڑی سیاست ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، اور مذہبی جماعتوں کے پاس اس وقت کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہے نہیں، تو اس ایشو کو لے کر وہ میدان میں نکلیں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت مجموعی طور پر جو ہمارے ہاں شعور کی کیفیت ہے، سوشل میڈیا سے جو لوگوں کو آگاہی حاصل ہے، کہ کوئی بھی ان کے اس احتجاج کی حمایت کرے گا۔ میری اپنی بیٹی ہے، 13 سال اس کی عمر ہے، شی از جسٹ اے کڈ۔ میری نظروں کے سامنے میں اس کو کم عمر میں کیسے اس کی شادی الاؤ کر سکتا ہوں؟ میں خود ایک پیرنٹ ہوں، اور میرے جیسے لاکھوں اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار کہ اب اگر دیگر اسلامی ممالک اپنی سوچ تبدیل کر چکے ہیں اس حوالے سے، تو اب ہمارے علماء اکرام یہ بھی آگے بڑھیں اور اپنی سوچ کو نہ صرف تبدیل کریں بلکہ موجودہ دور کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں، دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں۔ لیکن ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ ہمارے علماء صاحبان جو ہیں کہ وہ ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد تو انہوں نے ضرور کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر کس طرح ریفارمز کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر خواتین کے گاڑی چلانے کے اوپر پابندی تھی، نوکریاں حاصل کرنے کے اوپر پابندی تھی، گھر سے باہر نکلنے کے اوپر پابندی تھی، انہوں نے وہ تمام چیزیں ختم کر دیں۔ اور ہمارے علماء اکرام بضد ہیں کہ ہم نے افغانستان جیسا اپنے ملک کو بنانا ہے، جہاں پر بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی ہو۔ اس طرح کے فرسودہ ممالک سوچ ان کی آئیڈیل ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سوچ کی ان کی کوئی خاص پذیرائی ہوگی۔ جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے، بلا شبہ اس ملک میں پاپولر جماعت تحریک انصاف ہے، بلا شبہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی۔ قومی اسمبلی میں اس کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں، دھاندلی زدہ الیکشنز کے باوجود اکثریت ان کے پاس ہے۔ لیکن آج تحریک انصاف اس موقع پر جو احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، میرے خیال سے انہیں اپنا یہ فیصلہ ذرا ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ ریکنسیڈر اس لیے کرنا چاہیے کہ متواتر 2-3 احتجاج کر کے جو مومنٹم ہے یا جو ٹیمپو ہے وہ آج اپوزیشن کے پاس نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا اور غلط نہیں ہوگا کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایز وی اسپیک دیر از نو اپوزیشن ان دا کنٹری۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اپوزیشن ایک پیج پر یکجا ہو، اپوزیشن اکٹھی ہو کر عوام کے ایشوز کو سامنے رکھ کر باہر نکلے، لیکن آج اپوزیشن بھی تتر بتر ہے، اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، اس کے اندر بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور سب سے بنیادی کلیئرٹی آپ کو اس چیز پہ چاہیے کہ کیا آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر آپ نے ڈیل کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو 76 سالوں سے جو اس ملک کے اندر ایک دائروں کا سفر جاری ہے وہ مزید جاری رہے گا۔ آپ نے کیا تبدیلی لے کر آئے؟ 2 سال جیل بھی قید بھی کاٹ لی، سختیاں سہولتیں بھی برداشت کر لی، لیکن اگر آپ آج بھی اس دائروں کے سفر کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ کوئی نئی سیاست تو نہ ہوئی۔
تو یہ کنفیوژن بھی اپوزیشن کو ختم کرنی پڑے گی، اور پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام کے ایشوز کو سامنے رکھ کر، ابھی 10 جون کو آپ کا بجٹ آئے گا، مجھے بتائیے کہ اس وقت جو اس بجٹ میں اور پچھلے 2-3 سالوں سے جو سب سے بڑا بوجھ ہے اس ملک میں، وہ کس پر ڈالا گیا؟ تنخواہ دار طبقے پہ ڈالا گیا۔ آج آپ کے ٹیکسٹائل سے زیادہ، کسی اور شعبے سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے آپ کا تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے، اس کی آواز کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج اس ملک میں زراعت کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس میں آپ کی جو 5 بڑی فصلیں ہیں، گندم، چاول، کاٹن، شوگر کین، میز، وہ ساروں کی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ کسان کی آواز کون ہے؟ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ٹرینڈ میں، فیکٹری سے لے آف ہو رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو وہ نکال رہے ہیں، بے روزگار کر رہے ہیں، ان کی آواز کون ہے؟ تو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی ماری ہوئی ہے عوام، اس ملک کے اندر جو اوور ٹیکسیشن کر کے ان کی کمر توڑ دی گئی ہے ہر طبقے کی، ان ساروں کی آواز بنے، آپ ٹیمپو بنائیں، اور ٹیمپو بنا کر پھر تمام اپوزیشن کو یکجا کر کے نکل آئے سڑکوں پہ، پھر یہ حکومت نہیں ٹھہر سکے گی۔ لیکن ابھی تیاری کی کمی مجھے نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر ذرا فوکس کرنا چاہیے۔ سو یو ایگری ود گورنر صاحب کہ جناب کلیئرٹی پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جے یو آئی کا تو موقف بتا دیا، ویئر ڈو یو اسٹینڈ، لیکن دا پوائنٹ از کہ جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کس کے لیے کریں گے، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے۔ سو یو ایگری ود دیٹ، رائٹ؟ اوکے، سو مصطفیٰ صاحب جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کرپشن کی ایک بات کی گورنر صاحب نے کہ وہاں پہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے کے پی کے میں، تسی ہسدے ہو؟ کیونکہ کرپشن اس ملک میں ایشو ہی نہیں ہے۔ کرپشن ہمیشہ ہم نے استعمال کیا ہے اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے، پرسیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اگر کرپشن ہمارا واقعی ایشو ہوتا تو کسی دور میں تو پاکستان کی کرپشن کی رینکنگز میں کمی آتی ہی نا۔ آج پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ انٹرنیشنل جو کرپشن کا انڈیکس ہے اس میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ بدترین کرپشن کی رینکنگز ہیں، اور یہ کوئی آج کے دن سے، کب سے یہ اسی طرح معاملہ چلا آ رہا ہے؟ ہر جماعت الیکشنوں سے پہلے دوران گفتگو ٹی وی چینلز پر ہم بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ہر جماعت یہ کہتی ہے جی کہ اس ملک میں سے ہم کرپشن کو ختم کریں گے۔ کسی نے کی؟ کوئی آپ کو بہتری نظر آئی؟ ہم چلیں آپس کی ہماری گفتگو چھوڑ دیں، میں نے آپ کو حوالہ دیا کرپشن کے انڈیکس کا، کبھی کوئی آپ کو بہتری نظر آئی؟ نہیں تو گورنر صاحب غلط کہہ رہے ہیں کہ کرپشن، یہ صرف ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جب اس نے سیاستدانوں کو رخصت کرنا ہو، ملک میں مارشل لاء لگانا ہو، تینوں آپ کے جو مارشل لاز لگے، جواز کرپشن کو بنایا گیا، جو آپ کی حکومتیں برخاست کی گئیں جواز کرپشن کو بنایا گیا، تو پھر کرپشن ختم کس نے کی؟ آج ایک عام آدمی کے آپ نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ نے ادھر اسلام آباد کے یا ملک کے کسی حصے میں آپ چلے جائیں، آپ نے اپنا بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے، آپ بغیر سفارش اور بغیر کرپشن کے کرا سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، آپ تھانے میں چلے جائیں، کیا آپ وہاں پر اپنا پرچہ بغیر ایف آئی آر جو ہے بغیر پیسے دیے کرا سکتے ہیں؟ آپ نے ہسپتال میں مریض داخل کرانا ہو، بغیر سفارش کے بغیر پیسے دیے آپ مریض ہسپتال میں داخل کرا سکتے ہیں؟